سورۃ الصافات، صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مؤنث لفظ ہے، صفے باندھنے والے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فرشتوں کے لیے ذکر آتا ہے تو مؤنث صفات آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اوپر جو گولتا آتی ہے وہ گولتا تائے مربوطہ کی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، قطار در قطار صفیں باندھنے والوں کی قسم۔ آرگنائزڈ لوگوں کی بات کر دی گئی، آرگنائزڈ مخلوقات کی بات کر دی گئی، قطار بنا کر جو رہتے ہیں، کیو میں رہتے ہیں۔ اور ہم انسانوں کو بھی اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو سویلائزڈ ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ قطار بناتے ہیں، صف بناتے ہیں، کیو بناتے ہیں، دوسروں کو بھی منظم رکھتے ہیں، خود بھی منظم رہتے ہیں۔ اور آپ کو اور مجھے تو قطار بنانے کی بہت اچھی، صف بنانے کی بہت اچھی پریکٹس نمازوں میں کرائی جاتی ہے۔ نماز سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس طرح تم نماز میں صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آگے پیچھے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ سامنے والا صف کا جو ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب، جو پیچھے والا ہوگا وہ اللہ سے دور، سب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں آرگنائز ہو کے۔ دنیا کے معاملوں میں بھی اسی طرح سے آرگنائز ہو کر صف بنا کر کام کرو۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی فرشتے جو منظم بھی ہیں اور جماعت کے اندر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اسی کام کو بجا لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جماعت کی صفوں کا درست نہ ہونا یہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو ہماری نمازوں کے اندر صفوں میں اتنی گنجائش رہتی ہے، جگہیں رہتی ہیں، اس کو بھی مسلمان عورتوں کا فرض ہے کہ اس آداب کو سیکھیں کہ مسجد کے اندر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ورنہ جو مسلمان صفوں کا خیال نہیں رکھتے پھر ان کے لائف سٹائلز کے اندر بھی آپ کو بہت کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ بہت اعتراض کیا گیا ایک وقت تھا قرآن کے اوپر کہ یہ قرآن نے رب المشارق کیوں کہا ہے، مشرق کی جمع کیوں استعمال کی ہے۔ پھر سائنس نے آخر بتا دیا کہ ہر پلانٹ کا اپنا سورج ہوتا ہے اور ہر سورج کے ساتھ پھر اس کی اپنی ڈائریکشنز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز 1450 سال پہلے اس قرآن میں ہم مسلمانوں کو بتا دی تھی۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ریت کے ذرے کم ہیں ان کے مقابلے میں جو ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگائے ہیں، اتنے اللہ نے پلانٹس بنا دیے ہیں۔ ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آسمان بنایا ہے یہ نہ صرف آپ کی اور میرے لیے پروٹیکشن ہے، بلکہ اللہ نے میری اور آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے زینت کا سامان بھی بنا دیا۔ اور اللہ نے کیا کہا، خالی نمائش نہیں ہے، با مقصد چیز ہے۔ اللہ چیزوں کو ایسے ہی فلانٹ نہیں کرتا، اللہ با مقصد مخلوقات بناتا ہے۔ دہور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِفٌ، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کائنات کے کچھ رول سائنس نے بتا دیے اور کچھ سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، اور انسانوں نے ایک وقت میں ان احکامات کا مذاق بھی اڑایا، ایسے انسان بھی گزرے، لیکن جب سائنس نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر سب دل سے مان گئے۔ آج کے دور کا شرک سائنس کے قوانین کو سب کچھ سمجھنا، بہت بڑا شرک۔ سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ تمسخر جو ہے، یاد رکھیں، یہ تمسخر جو ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نہ ماننے والوں کی طرف سے تمسخر ہمیشہ کیا جاتا ہے مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے، تاکہ مبلغ اپنی بات پراپرلی بیان نہ کر سکے۔ اور اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ مبلغ کی طرف سے جو بتا دیا گیا، مبلغ اپنے آپ کو ان کے تمسخر سے بالا تر کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے،
اور یہ لوگ جیسے برائی پھیلاتے ہیں، جیسے اچھائیاں پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ، ایسے ہی برائیاں بھی پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ. آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھیں، جو برائی پھیلانے والے میڈیم ہیں، کیا وہ تنہا ایک ایک انسان کام کرتا ہے یا مل جل کر پوری پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں؟ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو دنیا میں بھیجا، یہ چاہتے تو مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے، آرگنائز ہو کر اللہ کے قانون کو اپلائی کرتے دنیا کے اوپر، لیکن ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اکثریت نے مل کر اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ بھی قیامت کے دن ان سب کو، اکثریت کو، جہنم میں ڈال دے گا. بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے روک کر ان سے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، مل کر مبلغ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مل کر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ کے خلاف جتھا بندی کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں اللہ کے خلاف مل کر جتھا بندیاں کی ہوئی تھی، آج مل کر اللہ کے خلاف پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ چیز ان کو کیوں کہی جائے گی؟ تاکہ ان کے ریگریٹ میں، ان کے عذاب میں، ان کی اداسی اور غم میں اور اضافہ ہو جائے. یہ وہی فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. پوچھ کر ان کو اور اذیت کا شکار کیا جائے گا. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں اگر صراط مستقیم قبول کر لیتے، قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، تو آج آخرت میں تمہیں والنٹیرلی جو ہے یہ اس طرح سے صبر نہ کرنا پڑتا، تم آج جنتوں کے اندر ہوتے. اللہ ان کو اور زیادہ اذیت کا شکار کرے گا، اس طرح سے ان کے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے گا. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. جہنم کے اندر چیخو پکار بھی ہوگی، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا اور جھگڑوں کی آوازیں بھی ہوں گی. ایک دوسرے کے اوپر تکرار ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر بحثیں ہو رہی ہوں گی. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، آخرکار ہمارے رب کے اس فرمان کے مستحق ہم ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون میرا رول ماڈل ہے، کس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلیاں لاتی ہوں، کس کے لائف سٹائل کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں، کس کے کلر کمبینیشنز کا، کس کی کلر چوائس کا، کس کی ڈریس کوڈ کا، کس کے کھانے پینے کا مجھے زیادہ علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یا کسی ایکٹر کا، یا کسی اینکر کا، یا کسی سنگر کا؟ میں خود دیکھ لوں کہ میں کس کے پیچھے چل رہی ہوں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے جن کی نیتیں خالص تھیں، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جن کے لائف سٹائل میں سنتیں زندہ تھیں. وہ ہیں مخلص بندے، خالص کر لیا جنہوں نے اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے 24/7 اللہ کے فرما بردار بن گئے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. نہ ہینگ اوور ہوگا الکوہل پینے کے بعد، نہ وامٹنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی. نہ عقل پر پڑے گی یہ شراب، نہ یہ عقل کو حیا سے غائب کر دے گی.
دنیا کی شراب کے نقصانات ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کی شراب کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. انسان کی عقل پر پہلا حملہ کرتی ہے، انسان کی حیا پر پہلا حملہ کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ کیسی شراب ہوگی جس سے نہ ان کو لیور کلوسز ہوگا، نہ ان کے لیور خراب ہوں گے، نہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی. اور اللہ نے کتنی پیاری بات کی کہ ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. کتنا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کھانا آپ کو سرو ہو جائے. خاص طور پر آج کل رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ انسان ایک گلاس اٹھ کر ڈسپینسر سے پانی نکال لے. کوئی آئے اور پانی پلا دے، کوئی آئے اور چائے کا پیالہ جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھ دے، ہلا نہیں جا رہا ہوتا. اللہ نے جنت میں یہ لگژری رکھی ہے. جنت میں جانے والوں کو ہل کر محنت نہیں کرنی پڑے گی. سیلف سروس نہیں ہے وہاں پہ. آپ بیٹھے رہیں، آپ کو سرو کیا جائے گا. آپ کو سرو کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر خادم موجود ہوں گے. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ نے بتا دیا یہ کن کو ملیں گی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے دور رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کو بچا کر رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کی اللہ کی خاطر حفاظت کی. اللہ بھی ان کو بہترین طریقے سے انعام دے گا. جس نے ورک ہارڈ کیا اس کو، جس نے کہتے ہیں نا ورک ہارڈ پلے ہارڈ، جس کو مشکل کام کرنے کا موقع مل گیا پھر اس کو انجام بھی بہت اچھا ملے گا. اور ہم خواتین بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کے لیے ایسے انعامات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی انعامات رکھے ہیں. اللہ نے صرف اپنی حیا کی وجہ سے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا سامان رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عورت کی خواہش بھی جانتا ہے. اللہ مرد کا خالق بھی ہے، اللہ عورت کا خالق بھی ہے. اللہ ہی نے تو جذبات اور خواہشات مرد میں ڈالے اور عورت میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے گا کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا جذبے آتے ہیں. اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے بنے، اس دنیا میں حیادار بنے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں کے اندر کن انعامات سے نوازتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. آپ دیکھیں یہاں جو جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے اس میں پہلے کہا گیا ہے ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. پہلے آنکھوں کی تعریف نہیں کی ان کی، پہلے ان کی نگاہ کی تعریف کی، یعنی ان کی حیا کی کوالٹی کو پرومیننٹ رکھا. جنت میں وہ عورتیں جائیں گی جو دنیا میں حیا کے ساتھ رہیں، مردوں کو گھور گھور کر آہیں بھرنے والی، ہائے اوئی یا اللہ کون آ گیا، کیسے مل لوں، کہاں سے سگنیچر لے لوں، کون سا آٹوگراف لے لوں، ایسے کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں پہنچ سکتی. جنہوں نے اپنی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا کیا دنیا میں نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کے. اللہ نے پہلے حیادار عورت کی صفت بیان کی کہ حیا ہوگی ان کے اندر، با حیا با وقار عورت. اور یاد رکھیں دنیا میں بھی جو متقی مرد ہوگا، جو متقی انسان ہوگا، اس کو با وقار با حیا عورت اچھی لگے گی. گگل کرتی ہوئی عورتیں متقی مردوں کو اچھی نہیں لگتی بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں خوبی یہی بتائی کہ ان میں حیا ہوگی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب گفتگو ہو رہی ہے. جنت میں سارے جو ہیں وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے رہیں گے. جنت میں سب لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح نہیں پڑھتے رہیں گے، باتیں بھی کریں گے، انجوائے بھی کریں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ اب ان کو کانفرنس کال میں لا کر دی جائے گی. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. دنیا میں شاید ایک ساتھ فرینڈز تھے، لیکن دنیا میں کیسا فرینڈ تھا یہ جو جہنم میں پڑا ہوا ہے؟ یہ کہتا تھا کم آن، ڈونٹ ٹیک سیریسلی، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، ڈونٹ ٹیک ریلیجن سو سیریسلی. اتنا تم اپنے آپ کے اندر ریجیڈیٹی لے کر آ رہی ہو، اتنی ایکسٹریمزم تمہارے اندر آ رہی ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا نہیں ہے گناہوں کے اوپر. اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑتا. کم آن، کیا ہو گیا، چلو نا میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں. کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا؟ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے روزہ رکھ کے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے شب قدر میں 1 گھنٹہ عبادت کر کے. ایسا شخص پھر کہاں ہوگا؟ جنت والوں کو دکھا دیا جائے گا. جس نے اپنے ایمان پر پختگی کا اظہار کیا اور جو اپنے دوست کی ایسی باتوں میں نہیں آیا اور ایمان پر جمع رہا، وہ تو پہنچ گیا جنت میں اور دوسرا چلا گیا جہنم کے اندر. تو عین ممکن ہے کہ دنیا میں ہمارے فرینڈز ہوں،
عین ممکن ہے دنیا میں ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، لیکن جس نے اللہ کی بات مانی اس کا انجام الگ ہوگا آخرت میں، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا انجام الگ ہوگا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کے لیے، علم کے لیے، محنت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ اور وقت، یہ دو چیزیں درکار ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ارادہ کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ بھوک بھی ہوگی جہنم کے اندر، بھوک کا عذاب، اور جب بھوک لگے گی اور شدت کی بھوک لگے گی، انسان کو دنیا میں بھوک لگتی ہے تو انسان کو جو سامنے ملتا ہے انسان فریج کھولتا ہے اور کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کی پسند کی چیز نہ بھی ہو، جو سامنے رکھا ہوگا کھانا شروع کر دے گا۔ جہنمیوں کے اوپر بھوک کا عذاب بھی ہوگا، بھوک لگے گی، کھائیں گے زقوم کا درخت، اور جب زقوم کا درخت کھائیں گے اور ان کے حلق سے نہیں اترے گا، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ ایسے لگ رہا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے یہ بریک ٹائم تھا، بریک کے اندر ان کو آگ کے عذاب سے بریک ملی تھی، اور جب ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے بریک ٹائم میں ان کو کھانے کے لیے سنیک کے طور پر کیا دیا گیا؟ زقوم کے درخت کے پھل، کانٹے دار پھل، اور جب وہ حلق میں پھنس گئے تو ان کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا گیا، اور بریک ٹائم ختم ہوا تو واپس دوبارہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ ایک مچھلی کا کانٹا، آپ فش کھا رہے ہوں اور ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنے دن تک گلے میں خراش رہتی ہے۔ کہاں کہ جہنمیوں کا کھانا ہی کانٹے ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ نے وجہ بتا دی، کون پہنچا جہنم کے اندر؟ اینسیسٹر ورشپ کرنے والے، آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کو ماننے والے، آنکھیں بند کر کے ان کی رسومات کو فالو کرنے والے، آنکھیں بند کر کے انہی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے، انہی کے آثار پر چلنے والے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ ہی کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے لیے مخلص کر لے، خالص کر لے۔ اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ جو بار بار انبیاء کی باتیں آتی ہیں قرآن کے اندر، آپ غور تو کریں اللہ کیا باتیں بتا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ کیا اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی آخرت سنوار لی، انہوں نے اپنی تقدیر کے معاملے پر تو صبر کیا کہ جو جتنے لوگوں کا ایمان لانا رکھا تھا ان کی تبلیغ کے بعد انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو مانا، لیکن ان کی ایفرٹس اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی ایفرٹس اللہ قبول کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ایڈم دی سیکنڈ، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو اس کے بعد جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اب باقی تمام انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ 950 سال کی محنت، اور امیجن کریں پھر اس 950 سال کی محنت کے بعد جو اللہ نے ان کو پھل دیا وہ کیا پھل دیا۔ اللہ نے کہا سلام ہے ان پر، سلیوٹ ہے ان پر، کہ صرف 80 لوگ روایات میں آتا ہے 950 سال کے اندر ان پر ایمان لائے تھے، لیکن وہ اپنے عمل سے نہیں ہٹے، انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل المنکر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ where there is a will there is a way، جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ ہمت دے دیتا ہے۔ اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم وہ دل جو خود غرض نہیں ہوتا، وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے، وہ دل جو اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، وہ دل جو جہنم سے خوف کھاتا ہے،
قلب سلیم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور قلب سلیم والے لوگ جیسے کائنات اللہ کی فرما بردار ہے بالکل ایسے ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہ اپنی آج کی دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اپنے آنے والی آخرت کو سنوار سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا، انہوں نے اپنی زبان سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے الفاظ سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے جسم سے جہاد کیا، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا۔ اور قلب سلیم کرنے والا دل کون ہوتا ہے؟ جس کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، چاہے لوگ اس کو تانے دیں۔ قلب سلیم رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد سخت تکلیف ہو۔ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مفہوم ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی، ایسے ہی لائٹ لیتا ہے گناہ کرنے کو۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ان کی انسانیت کی خدمت کا لیول تھا۔ جو قلب سلیم والا دل ہوتا ہے وہ فلنتھراپسٹ دل بھی ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز جو ہوتا ہے وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا کیا، جس وقت ان کو اللہ کی معرفت ملی، انہوں نے فوراً تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ تم نے کیوں جھوٹے معبود گھڑ رکھے ہیں، اللہ کی خدمت کرو۔ انسانیت کی خدمت اسی چیز میں ہے۔ انسانیت کے ساتھ اصل فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے ان کو کہا، عقل بھی سلیم تھی، دل بھی سلیم تھا۔ ان کے قلب سلیم نے عقل سلیم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور وہ خود ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بت اپنے ہاتھوں سے نہ بنائے تو نہ یہ بت ہوں، نہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، تو یہ کیسے معبود ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ بتا دیا گیا کہ قوم کی مینٹیلٹی بتا دی گئی کہ یہ بتوں کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والی تھی۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو۔ کس کو نقصان پہنچایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کے بچوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے گھروں کو نہیں، مٹی کے لکڑی کے بتوں کو۔ تو انہوں نے کہا ان کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر اللہ نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آپ دیکھیں، یہی مینٹیلٹی ہے جو مینٹیلٹی آج کے انسان کی مینٹیلٹی ہے۔ یہ جو اور کے لوگ تھے، جو علاقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور کا علاقہ آتا ہے، اور کے علاقے کے لیے آتا ہے کہ بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے، یہاں بڑی ترقی ہو چکی تھی، ہائیلی ایوالوڈ تھے، لیکن وہی سے غافل تھے اور ان کے اندر اس انسانی ویلیو نہیں تھی ایز سچ۔ اور کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے نمبر 0 انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ پھر 30 سیکنڈز کا جو عدد ہے، 30 سیکنڈز کا جو پیمانہ ہے، وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا اور کے لوگوں نے۔ لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس دین کا تعلیم نہیں تھی، دین کا علم نہیں تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب ان کے بتوں کو توڑا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی۔ آج کی کہانی لگ رہی ہے، کتنے بچے ہلاک ہو جائیں، کتنے بچے جو ہیں ان کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے ان کو مار دیا جائے، کتنے معصوم سویلینز کو مار دیا جائے، لیکن اگر آپ نے ایک سٹیچو کو میوزیم سے نکال کر جلا دیا یا توڑ دیا تو آپ کے خلاف اپنے الائنس کے اندر اور فوجیں لے کر آ جائیں گے۔ بالکل یہی انداز ہے کہ پرائرٹی کیا ہے؟ انسانیت نہیں ہے، پرائرٹی بت ہیں، پرائرٹی وہ معبود ہیں جو جھوٹے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے ہجرت کر گئے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، انبیاء کا خواب
نبی کے خواب سچے ہوا کرتے تھے. آپ کے اور میرے خواب ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے خواب 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے، اور انبیاء کو کتاب کے علاوہ جو وحی کا ایک اور سورس دیا گیا تھا وہ سچے خوابوں کی شکل میں دیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیسا بیٹا ہے! آپ دیکھیں ہم تو آج کل شور مچاتے ہیں جنریشن گیپ کا. 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جو ہیں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں. باتیں نہیں سنانا شروع کر دیں باپ کو، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو تو موقع چاہیے تھا، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے یہی تھے، اب تو آپ کو موقع مل گیا ہے نا، ہاں ہاں مار دیں مجھے، ختم کر دیں مجھے. آج کی اولاد ایسے بولتی ہے. آج کی اولاد کی تو ایک خواہش پوری نہ ہو تو ماں باپ کو پوری الزامات کی گردان سنا کر چلی جاتی ہے. آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، سارے زمانے سے محبت ہے بس مجھ سے محبت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ تربیت. کیا تربیت ہے؟ کہہ رہے ہیں ابا جان جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو کر جائیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آپ اپنی بیٹی سے کہیں، بیٹی آپ سے کہے اماں مجھے آئی فون 6 پلس دلائیں، اماں کہے نہیں بیٹی میں نہیں دلا رہی بہت مہنگا ہے، تو بیٹی کیا کہے اچھا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گی. اللہ کرے کہ ہماری اولادوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکلیں. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یاد رکھیں آپ کو اور مجھے بھی بعض آزمائشوں پر عمل کرتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان ہی نکل جائے گی، جیسے عزت ختم ہی ہو جائے گی، جیسے معاشرے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، خاندان والے مجھ سے کٹ ہی جائیں گے، خاندان والے میرے سے ملنا بند کر دیں گے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ آزمائش اللہ ڈالتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی خاندان والے جو آپ کو ایک وقت میں کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ وقت آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ جب وہ خود آپ سے آ کے پوچھتے ہیں بہن ذرا بتا دو پریشانی میں کون سی دعا پڑھوں، بہن ذرا بتا دو میں کہاں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کروں. یہ وقت آتا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد نہیں تو 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد نہیں تو 60 سال کے بعد آئے گا ضرور. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا لیکن بیٹا لیا نہیں ان سے. ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. ہجرت، صبر، قربانی یہ سب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن اور محسن ہوتا ہے. اللہ نے اس محسن کو بھی ٹیسٹ میں ڈالا. آج جو اللہ کے راستے میں ہجرت کا دعویٰ کرے گا، آج جو اللہ کے راستے میں ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو آزمائے گا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لے لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. یاد رکھیں اگر اللہ مشکل میں ڈالے تو حجتیں مت پیش کریں بنی اسرائیلیوں کی طرح. کیا کریں، کیسے کریں، کس کو ذبح کریں، کیا کیا انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے سوالات کر ڈالے تھے اور اپنے لیے شریعت مشکل کر لی تھی. جب اللہ کی بات ماننا آپ کے لیے سامنے حکم آئے بس خاموشی سے مان جائیں، ہمت کریں، مومن بنے، محسن بنے. اور سوال پوچھنا ہے تو پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے پوچھیں. اللہ بعض دفعہ قربانی مانگتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ نیت خالص ہے تو اللہ قربانی لیتا نہیں ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اللہ آپ کو آزمائش سے گزار رہا ہے، اللہ آپ کے اندر کا خیر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے اس آزمائش سے گزر سکتی ہیں. تو ہمت کے ساتھ اس آزمائش میں صبر کر کے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے گزر جائیں. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے ایک بت کا نام تھا.
اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پیچھے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، بجز بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ عقل پکڑ کر انسان اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دوسرے کی غلطیوں سے سیکھے۔ اصل عقل وہ جو آپ کو اور مجھے گناہوں سے دور رکھے، اصل عقل مندی یہ جو آپ کو اور مجھے نیکیوں کے راستے پر جما دے۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، انہ کان من المسبحین، بہت اہم لفظ ہے فلولا، اگر کا لفظ، اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ مصائب آفات سے نکلنے کی ترکیب یہاں بتا دی گئی۔ جب آپ کے گھر میں مشکلات آئیں، جب آپ کو لگے خاندان کے اندر مشکلات ہیں، جب آپ کو لگے آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ اللہ کا ذکر تھام لیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں، اللہ کو پکار لیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا ان کے حق میں بدل دیا۔ آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے، خوب تسبیح کریں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی تقدیر بدل دے۔ اور تڑپ کر تسبیح کریں، تڑپ کر اللہ کو پکاریں، جس تڑپ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بت پرستی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اصل میں، اور تمام اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ یہ شرک ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کا ایمان بالملائکہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ یعنی تم نے کیا ان کا جینڈر دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ فرشتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر لی جائے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہاں اللہ کا غضب اس بات پر بھڑکا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دے دیا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹے کیوں نہیں قرار دیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اولاد کیوں اٹیچ کی، جبکہ اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی صفات بتا دی گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھ کر آرگنائز ڈسپلن وے میں کام کرتے ہیں۔ اگر تم نے آداب بندگی سیکھنا ہے تو فرشتوں سے سیکھو۔
یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔ مشرکین عرب جو تھے یہ اسی بات پر شور کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نبی آ جاتا تو ہم بھی کتاب کی بات مانتے، ہم بھی کتاب کی شریعت پر عمل کرتے، اور پھر ہمارا مزاج بھی یہ بن جاتا کہ ہم جو ہیں وہ شرک کی بات واضح کر دی تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ مگر جب وہ آ گیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب اس روش کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کا عذاب نہیں چاہیے، اللہ ہمیں کتاب سے ہدایت دے دے۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آخری کی 3 آیات ہیں اس سورت کی، یہ مجلس کے اختتام پر پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔ کسی مجلس کے اختتام پر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مجلس جو ہے اللہ کی مجلس بن کر گواہی دے گی۔ اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے گا۔ سورہ صاد مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر